مثال رکھتا ہوں قرآن کریم کی، سورہ مجادلہ کی آیت ہے، آخری آیت ہے 22ویں نمبر آیت، اس میں اللہ پاک نے کیسے زبردست معیار بتایا ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان والے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے اور مرنے کے بعد میرا دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن کریم میں 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں کہ جو بندہ ایمان والا ان دو باتوں کا اقرار کرتا ہے، لا تجدو، آپ ایسے بندے کو ہرگز نہیں پاؤ گے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف سے دوستی رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اللہ سے دور ہے، اس کے دین سے، اس کے رسول سے بیزار ہے، دین سے دور ہے. اللہ کہہ رہے ہیں لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایسے لوگوں سے آپ نہیں دیکھو گے کہ ایک ایمان والا ان سے تعلق رکھتا ہو. تو گویا کہ اللہ رسول پر ایمان رکھنے والا ایسے لوگوں سے تعلق قائم نہیں رکھ سکتا. اچھا اگر قریبی رشتے، اگر دوست ہو، پرانا دوست ہو تو اس سے تو تعلق رکھ سکتا ہوگا، پڑوسی ہو سال ہر سال کا اس سے تو تعلق رکھ سکتا ہوگا. دوست تو دور کی بات ہے، پڑوسی تو دور کی بات ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، دوستی تو چھوڑو، اس کا اپنا باپ ہو، باپ آباءہم، وہ ان کو بھی سائڈ پہ کر دے گا. جو اللہ رسول کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے. یہ قرآن ہمیں معیار دے رہا ہے کیونکہ وہ تمہیں کفر میں لے جائے گا، بے دینی میں لے جائے گا، اللہ سے دور کر دے گا اور ہمیشہ کی ابدی جہنم کا مستحق ٹھہرا دے گا. تو اس سے باپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا محترم بھائیو. آپ حیران ہوں گے امام صاحب کیا باتیں کر رہا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ ہماری تربیت کر رہا ہے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، دوست رشتہ دار تو چھوڑیں، آباءہم، اپنا باپ کیوں نہ ہو، او ابناءہم، اپنا بیٹا کیوں نہ ہو، اپنا بیٹا اللہ رسول کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں او اخوانہم، اس کا اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، اس کا اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، اللہ رسول کا نہیں ہے، دین سے دور ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. او عشیرتہم، یا اس کا کنبہ، قبیلہ، خاندان ہی کیوں نہ ہو. دوستی تو بات کی بات ہے، وہ تو بہت دور ہے. باپ بتا دیا، بیٹا بتا دیا، بھائی بتا دیا، اپنا قبیلہ، خاندان بتا دیا. اگر وہ اللہ رسول سے نہیں ہے تو جو اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھنے والا ہوگا، اللہ کہہ رہے ہیں لا تجدو، تم اس کو کبھی بھی نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے تعلق رکھنے والا ہوگا. اور جو اس سے تعلق نہیں رکھ رہا یہ کون ہے اللہ کی نظروں میں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. یہ ہے ایمان والا. اللہ کے ہاں یہ ہے ایمان والا. اب بھائیو، یا تو ہم اللہ کو لے لیں یا پھر اس کے دشمنوں کو لے لیں، یا تو اللہ کو راضی کر لیں یا دوستوں کو راضی کر لیں، یا خالق کو راضی کر لیں یا پھر مخلوق کو راضی کر لیں، تمہاری مرضی ہے. لیکن اللہ نے بتا دیا جو اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھے گا، لا تجدو، وہ اس راستے پہ کبھی چلے گا ہی نہیں. اللہ رسول کا نہیں ہے تو ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رسول کا ہے، سر آنکھوں پہ، ہمارے سر آنکھوں پہ. چاہے وہ رشتہ دار تو الگ بات ہے، جو دور کا مسلمان بھی ہوگا نا، اللہ رسول کا ہے وہ ہمارا بھی ہے. اور میں اس سے بھی اگلی ایک بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہوں گے یہ تو بڑا مشکل ہوگا، باپ کو کون سائڈ پہ کر سکتا ہے، بھائی کو کون سائڈ پہ کر سکتا ہے، بیٹے سے کون جو ہے وہ براءت کا اظہار کر سکتا ہے، خاندان قبیلے سے کون کیسے کٹ سکتا ہے. دوستی تو دور کی بات ہے. اللہ پاک بتاتے ہیں دوستی تو دور کی بات ہے. قتل و قتال کی نوبت آئے نا، قتل و قتال کی نوبت آئے تو یہ ایمان والے اس سے بھی اجتناب نہ کرے،
وہ قتل و قتال پر بھی کمر بستہ ہو جائیں. اب حیران ہوں کہ بھئی ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسا ہوا ہے، صحابہ نے ایسا کر کے دکھایا ہے. ایسے ہی اللہ نے نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں. انہوں نے ایسا بلند معیار قائم کیا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کیسا جلیل القدر صحابی گزرا ہے. پتہ ہے اس نے کس کو قتل کیا تھا؟ غزوہ بدر میں اس کا باپ کافروں کی طرف سے تھا، مشرکوں کی طرف سے تھا، اور یہ صحابہ مسلمانوں کی طرف سے تھا. اور جب جنگ بدر کا موقع آیا، غزوہ بدر کا موقع آیا اور میدان سج گیا، وہ لڑائی شروع ہو گئی اور جنگ کی آغاز ہو گیا، یہ آمنے سامنے ہوئے، تو اس ابو عبیدہ بن الجراح نے اللہ رسول کی محبت میں اپنے باپ کے 2 ٹکڑے کر دیے. ہاں ایسا ہوا ہے. اللہ کے مقابلے میں کسی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں میرا سب کچھ ہے. میری زندگی، میری موت، میری قبر، میری حشر، جنت، جہنم، یہاں کی عزتیں، یہاں کی ضروریات، یہ اولاد، یہ کاروبار، یہ سارے وسائل، یہ اسباب، یہ سب کس کے قبضے میں ہے؟ میرے باپ کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. قرآن بتا رہا ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. پتہ ہے اس نے کس کو قتل کیا؟ اس سے دوستی ختم نہیں کی، قتل کیا. غزوہ بدر کا میدان سجا ہوا ہے، مقابلہ چل رہا ہے. لڑتے لڑتے اس کے سامنے اس کا اپنا بھائی عبید بن ابی بن عمیر سامنے آیا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا بھائی عبید بن عمیر اس کے سامنے آیا اور لڑتے لڑتے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے قتل کر دیا. جو اللہ رسول کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے. تو ہم تو دوستی کی بات کر رہے ہیں کہ دوستی چھوڑنا مشکل ہو جائے گی. اس سے میرا کاروبار ہے، اس سے تو میرا نفع ہے، اس سے تو میرے مفادات ہیں. کاروبار کیسے چلے گا؟ اس کے گھر میں نہیں جاؤں گا، ان کے محفلوں میں نہیں جاؤں گا، اس کو اپنے گھر میں نہیں بلاؤں گا، مجلسوں میں نہیں بلاؤں گا، اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا، اپنے گھر کا کھانا نہیں کھلاؤں گا. تو یہ کاروبار کیسے چلے گا؟ یہ کاروبار کیا اس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ جو آپ کو روزی دے رہے ہیں کیا یہ اس کے قبضے میں ہے؟ ارے اللہ نے سب کچھ کیا ہے، وہی سب کچھ کر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا تھا. صحابہ نے مثالیں قائم کر دی اور رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ قائم کر کے چلے گئے. تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے روشنی میں ایک مثال اور بیان فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں وہ مسلمان ہوئے، پہلے مسلمان نہیں تھے. تو غزوہ بدر کے موقع پر لڑائی جنگ چل رہی تھی، تو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد ابو بکر سے کہا کہ ابا جان، غزوہ بدر کے موقع پر جب جنگ چل رہی تھی آپ کتنی مرتبہ میرے تلوار کے سامنے آئے، کتنی مرتبہ میرے تلوار کے سامنے آئے، مگر باپ سمجھ کر میں نے آپ کو چھوڑ دیا. باپ سمجھ کر میں نے آپ کو چھوڑ دیا. وہ کافروں کی طرف سے تھا، یہ مسلمانوں کی طرف سے تھا. باپ صحابی ہے مسلمان، بیٹا کافر مشرکوں کی طرف سے. باپ سمجھ کر میں نے آپ کو چھوڑ دیا. اور بکر صدیق نے کیا فرمایا جواب میں؟ اگر تم میرے تلوار کے وار کے سامنے آ جاتے تو بیٹا سمجھ کر تمہیں چھوڑ نہ دیتا، اللہ رسول کا دشمن سمجھ کر تیرے سر کو تن سے جدا کر دیتا. فرمائیے ایسے مثالیں صحابہ قائم کر کے چلے گئے ہیں، اور ہم صرف دوستی کی خاطر اپنے ایمان کو برباد کر دیں، اپنے اعمال کو برباد کر دیں، قرآن اور تلاوت اور تسبیحات اور اللہ کے گھر سے دور ہو جائیں. محترم بھائیوں کہاں چل رہے ہیں؟ اس لیے بھائیوں، جس طرح رمضان میں اللہ نے ہمیں موقع دیا ایک خوبصورت ماحول میں آپ سب نے ماشاءاللہ پورا مہینہ گزارا، سب کو چین ہے، سکون ہے، راحت ہے، اطمینان ہے، برکت ہے، خوشیاں ہیں. کیوں بھائی؟ سب کو سکون ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ سب کو اطمینان مل رہا ہے نہیں مل رہا؟ چہروں سے پتہ چل رہا ہے کیسے اللہ نے ایسی محبتیں پھیلا دی ہوئی ہیں. اب اگر ہم اس کو برقرار رکھنا چاہیں تو محترم بھائیوں، پھر ان وقت جو 11 مہینے میں ہیں ان 11 مہینوں میں بھی ہمیں آنکھیں کھول کر کے پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا.
نیکوں کا ماحول، مسجد کا ماحول، قال اللہ قال الرسول کا ماحول، قرآن و حدیث کی مجلسیں، تبلیغ و دعوت کے حلقے، ان ماحولوں میں اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہوگا۔ وہ اللہ والے جہاں اللہ اللہ سکھاتے ہیں ان خانقاہوں کا رخ کر کے اللہ والوں سے نسبت جوڑنی ہوگی۔ الغرض جہاں اللہ رسول کی دین کی باتیں ہو رہی ہوں، اللہ کی رضامندی کی باتیں ہو رہی ہوں، اس ماحول میں اپنے آپ کو پابند بنانا ہے۔ تو کیا خیال ہے، سب استعظم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی؟ سب طے کر لیں۔ اب ہم نے اللہ کے قریب آئے، بس پھر آپ دیکھیں برکتیں رحمتیں یہ ہمارے گھروں میں آئیں گی، ہماری اولادیں تابعدار ہوں گی، آپس میں الفتیں ہوں گی، محبتیں ہوں گی، انشاءاللہ پھر بغض و عناد، نفرتیں، یہ سب چیزیں از خود ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔